السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں زہرا فروخ حسن کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول ہیں اہل محبت کے رنگ جدا کے ایپیسوڈ نمبر 44 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کمشنر وجدان کے بنگلے میں ہنگامے ابھی بھی سرد نہیں ہوئے تھے۔ اندر لاؤنج میں اب بھی سب کے بولنے کی آوازیں بخوبی اس کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ وہی نیک کے لین دین کا جھگڑا چل رہا تھا۔ اس کے موبائل پر ضروری کال آ گئی تو مصطفیٰ اٹھ کر لاؤنج کے قدرے کنارے والی جگہ پر چلا آیا تھا۔ کان سے موبائل لگائے شیشے کے اس پار دھیرے دھیرے گہرے آبی ہوتے آسمان پر نگاہ گاڑے کال کرنے والے کی بات پورے دھیان سے سن رہا تھا۔ دھیان سے نصر امجد خان بہت چالاک نہیں صحیح، لیکن اپنے بچاؤ کے لیے وہ ہوشیار ہو جاتا ہے۔ وہ گہری چال چل سکتا ہے۔ تمہیں وہ ویڈیو اسے بہت احتیاط سے دینی ہے جو شاکر کے ہاتھ میں نے تمہیں بھجوائی ہیں۔ بھوری آنکھیں آسمان پر ٹکی تھیں اور وہ اپنے مخصوص لب و لہجے میں اپنے آدمی کو خبردار کرتے ہوئے سمجھا رہا تھا۔ نصر اس کے ہمراہ تازہ جڑا ہوا جوان تھا، لیکن جو اس سے دل و ایمان سے جڑ جاتا تھا وہ اس کے لیے نرم چھاؤں بن جاتا تھا۔ نصر کا ماضی جو بھی رہا ہو، لیکن وہ اس کے ہر سپاہی کی طرح اب اس کے سائے میں آ چکا تھا۔ تم پھر بھی ہوشیار رہنا، میں نہیں چاہوں گا میرے کسی بھی جوان کو کوئی خطرہ پہنچے۔ خاموشی سے ادھر سے ایک بار پھر ساری بات سن کر وہ نرمی سے بولا تھا۔ اپنے ہر جوان سپاہی کے لیے وہ ہمیشہ فکر مند رہتا تھا۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، بار بار یہ سب باتیں مجھے پسند نہیں ہیں۔ گاٹ اٹ؟ اپنا دھیان رکھنا۔ شاکر تمہارے پاس وہ ویڈیو لے کر گیا ہے، پہنچ جائے تو مجھے بس ایک میسج دے دینا، اوکے؟ میں کچھ دیر بعد تم کو کال کرتا ہوں۔ ادھر سے نصر نامی جوان کی بات سن کر اپنے قریب آتے وجدان صاحب کو دیکھتے ہوئے اس نے ذرا سختی سے کہا اور اسے ہدایت کر کے کال بند کر دی۔ کیا رہا؟ ہو گیا کام، نصر نے اپنا کام کر دیا، انہوں نے قریب آتی تشویش سے پوچھا۔ مصطفیٰ نے ان کا سنجیدہ لہجہ اور فکرمند چہرہ دیکھا اور بس اتنا کہا، جی آدھا ہو چکا ہے، آدھا ہونے میں ٹائم لگے گا۔ شاکر گیا دیکھنے، آپ فکر مت کریں۔ موبائل پینٹ کی جیب کے حوالے کیا اور اپنے پاس کھڑے ہو گئے وجدان صاحب کا ہاتھ تھام کر بے فکری سے کہا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے حوصلے بلند تھے۔ وہ مسکرائے اور اس کے ہاتھ پر اپنا دوسرا ہاتھ رکھ کر تھپکا۔ تم ہو نا تو فکر کی کیا ضرورت، لیکن آج تو رہنے دیتے یہ سب کال وال۔ شانی نے دیکھ لیا تو وہ تمہیں تو کچھ نہیں کہیں گے، مجھے ہی ڈانٹ دیا جائے گا کہ میرے مصطفیٰ کو آپ ایک دن کی چھٹی کا نہیں دے سکتے۔ وہ اطمینان سے بولتے ہوئے آخری دو جملے مزاحیہ انداز میں بولے۔ مصطفیٰ مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی ہی تصویر اس کے پپا باہر والوں کے لیے اپنے اصولوں پر چلنے والے ایک سخت گیر مگر ایماندار کمشنر اور گھر پر نرمی اور محبت کا مجسمہ، اپنے بچوں کے لیے مثالی باپ، وہ لگاتار ان کی طرف دیکھتا گم سا ہوا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ غلط کہہ دیا کہ تمہاری شانی کے لیے؟ لگاتار خود کو دیکھتے مصطفیٰ کا گال تھپکا اور وہ ہولے سے سر جھٹک کر ہنسا۔ شانی آپ کو کب ڈانٹنے لگی؟ وہ ڈانٹ ٹپٹ کرنے والی ہستی ہی نہیں ہے، آپ خود جانتے ہیں۔ اس کی شانی کی بھرپور حمایت پر وجدان صاحب نے فوراً مصنوعی خفگی سے گھورا تھا۔ تو میں کیا یوں ہی بک رہا ہوں؟ بہت ڈانٹتی ہے تمہاری شانی، مجھے ڈرا کر رکھا ہوا ہے۔ ان کی جھوٹی شکایت پر مصطفیٰ نے مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبائی، ذرا سا ان کی طرف جھکا اور شوخی سے سرگوشی کی۔ یہ آپ شانی سے اتنا ڈرنے کب سے لگے؟ جہاں تک مجھے اطلاع ہے میں نے انہیں آپ سے ڈرتے دیکھا ہے۔ ان کے مزاحیہ انداز پر وہ بھی شوق ہوا اور وجدان صاحب خوشی کے بھرپور احساس کے ساتھ ہنسے۔ جب سے بکری کو شیرنی بنا ڈالا، اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری ہے ہم نے۔ انہوں نے ہنستے ہوئے مصطفیٰ کے شانے پر ایک ہاتھ بھی مارا، ان کی طرف مسکراتے ہوئے لگاتار دیکھتے ہوئے مصطفیٰ کی آنکھوں میں ان کے لیے ڈھیروں محبت کے ساتھ عقیدت بھی اتری تھی۔ وہ شاید کبھی نہ بتا سکے انہیں کہ وہ اپنے پپا کو ایسا خوش دیکھ کر کتنا مطمئن ہو جاتا ہے۔ جس طرح کے طوفانوں سے گزر کر بھی ان کے حوصلے ہمیشہ بلند رہے اور وہ اپنے اصولوں پر قائم رہیں، یہ ان کی مثالی ہونے کی دلیل تھی۔ مصطفیٰ کے سینے میں جذبات کے طوفان مچلے اور آئی لو یو سو مچ پپا ایک دم سے وہی پرانا پرنس بن گیا اور ان کے گلے میں باہیں ڈال کر وہ ان سے لپٹا تھا۔ وجدان صاحب کو ایک جھٹکا سا لگا، برسوں بعد وہ یوں گلے لگا تھا، یوں ان سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ وقت اور حالات نے ان کے یزدان کے جذبات کو پتھر سا بنا دیا تھا اور اب وہ پگھل رہا تھا۔ ان کی آنکھیں نم ہوئیں اور بازو اس کی مضبوط توانا مند سراپے کے ارد گرد کس گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ تم میرا فخر ہو یزدان، میں اپنے یزدی سے بہت محبت کرتا ہوں، ہمیشہ ایسے ہی خوش رہنا۔ اسے اپنے سے لگائے ہوئے ان کی آواز محبت بھرے جذبات سے لبریز تھی۔ اسے خود سے لگائے ہوئے ان کی نگاہ کچھ دوری پر دعا اور صبا کے ساتھ بیٹھی انم پر گئی۔ بے تحاشا ہنستی ہوئی گڑیا سی انو، یہ اس کی محبت کا کمال تھا کہ ان کا یزدان بدل رہا تھا۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ کچھ سوچ کر مسکرائے تھے۔ ایک بات مانو گے مصطفیٰ؟
مصطفیٰ ان سے الگ ہوا اور اس سے الگ ہو کر انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ تھامے۔ جی کہیں، وہ بس مسکرایا۔ سکون اور خوشی سے بھری وہ مسکراہٹ وجدان صاحب نے اس کے ہاتھوں پر گرفت اور مضبوط کی اور بولے، تمہاری شادی جن حالات میں بھی ہوئی تھی، لیکن اب سب دھیرے دھیرے نارمل ہونے لگے۔ ابھی کچھ دیر پہلے تم کوئی بھی رسم کرنے سے انکار کر کے آئے ہو تو وہ ذرا دیر کے لیے رکے اور مصطفیٰ کا سنجیدہ ہو گیا چہرہ دیکھا۔ پاپا، آپ کو معلوم ہے مجھے یہ سب پسند نہیں۔ وہ سادگی سے کہہ کر ادھر دیکھنے لگا جدھر وہ سب بیٹھے تھے، اور وہیں صبا اور مرتضیٰ کے ساتھ وہی رسمیں ادا کی جا رہی تھی جو اس سے بھی کہی گئی تھی، لیکن وہ انکار کر کے ادھر چلا آیا تھا۔ مصطفیٰ، کبھی کبھی اپنوں کی محبت کے لیے اصولوں سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے۔ میں نے دیکھا ہے تمہارے انکار پر انو کا چہرہ بجھتے ہوئے۔ وہ نارمل ہو گئی ہے، اس کا بھی دل کہتا ہے کہ اس کی بھی ویسے ہی ٹریٹ کیا جائے جیسے گھر میں آئی ساری نئی دلہن کا کیا جاتا ہے۔ اس میں ایک الگ سا چارم ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے سے انم کے لیے سمجھا رہے تھے۔ اس نے گہری سانس بھری۔ پپا، میں یہ سب کرتا ہوا اچھا لگوں گا؟ دوری پر بیٹھے سب کو دیکھتے ہوئے وہ جس بے چارگی سے بولا، وہ سنجیدگی کے باوجود بھی وہ زور سے مسکرائے۔ تمہارے اپنی بیوی ہے یار، کون سا یہاں ہمارا سارا خاندان جمع ہے جو تمہیں اچھا نہیں لگے گا؟ ڈونٹ وری، سب اپنے ہی بچے ہیں، سب انجوائے کریں گے، پر یہ جو لمحہ ہوگا تمہارے لیے بہت خاص ہوگا، کیونکہ تم انم کی خوشی کے لیے سب کرو گے۔ اس کی آنکھوں میں ہنوز دیکھتے ہوئے وہ اسی محبت اور شفقت سے اس کے بازوؤں کو تھام چکے تھے۔ یہ کہیں بہو زیادہ پیاری ہو گئی آپ کو؟ وہ بس اتنا بولا اور انہوں نے اس کا بازو کھینچا۔ بہو بیٹے کو سدھار رہی ہے، اس کا خیال بھی نہیں رکھوں؟ اس کا بازو کھینچتے ہوئے ان کا انداز اب مزاحیہ تھا۔ میں بگڑا ہوا ہوں کیا؟ ان کے ہم قدم ہوتے ہوئے وہ شکوہ گو ہوا۔ تھوڑے سے تو ہو، ان کے جواب پر وہ سر جھٹک کر بس ہنس دیا۔ وہ اسے اسی طرح ایک بازو سے تھام کر ان لوگوں کے قریب جانے کے لیے بڑھے تھے۔ ظہر کی ساعتیں بیتی اور لنچ کا وقت ہوا تو سعدیہ بیگم دھیرے دھیرے سیڑھیاں اترتی سوچ میں ڈوبی نیچے آئی تھی۔ نیچے آتے ہی نگاہ سیدھے ڈائننگ ٹیبل پر برتن سیٹ کرتی شایان پر گئی تھی۔ لاشعوری طور پر وہ اسے سر سے پیر تک دیکھنے لگی۔ زرد رنگ کے پرنٹڈ سوٹ میں دوپٹہ سلیقے سے اپنے ارد گرد لپیٹے وہ کہیں سے بھی ایک ملازمہ نہیں نظر آ رہی تھی۔ صاف و شفاف گلابی رنگت، بالائش سے چمکتا چہرہ، کماندار بھویں، گھنیری پلکوں والی کٹیلی بڑی بڑی کالی آنکھیں، ستواں ناک اور گلابی ہونٹ، مناسب سراپا۔ انہوں نے دل میں اعتراف کیا کہ وہ لڑکی بہت ہی دلکش تھی، بہت خاص کشش تھی اس کے اندر، اس پر سے اس کی معصومیت جو اسے سب سے الگ کرتی تھی۔ شایان کو گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے وہ ڈائننگ ٹیبل کے قریب آ گئی۔ سنو لڑکی، وہ روبدار آواز میں بولی، اور شایان پہلے چونکی پھر سہم کر ان کی شکل دیکھنے لگی۔ کلف لگی گردن والی میان عمر کی غازی کی ممی جان سے اسے خوف سے محسوس ہوا، جو اسے اپنی تیز نگاہوں سے سر سے پیر تک گھورے جا رہی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ انہوں نے پھر سے اسی روب سے اونچی آواز میں پوچھا، اور شایان نے خشک ہوتا گلا تر کیا تاکہ ہمت کر کے ان کے چپتے سوالوں کا جواب دے سکے۔ شایان نام ہے ان کا، اور میں انہیں شانی کہتا ہوں۔ وہ سہمی سے ان کو دیکھ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے پرنس بولتا ہوا آیا اور سعدیہ بیگم نے پلٹ کر پوتے کی طرف دیکھا۔ شایان نے سکون کا سانس لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آ گیا میرا بچہ۔ پرنس کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں محبت اتر آئی۔ اکلوتے پوتے سے انہیں بڑا پیار تھا۔ انہوں نے بڑھ کر جھک کر پرنس کو اپنے گلے سے لگایا۔ شایان چپکے چپکے ان کو دیکھتے ہوئے جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ دادی، آپ شانی سے ملی؟ وہ ان سے الگ ہو کر خوشی سے ان کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ ان کا دل کیا کوئی کڑوی سی بات کہہ دے، لیکن وہ ان کا پیارا پوتا تھا، اور ایک بچہ۔ اب بھلا وہ بچے سے کیا کڑواہٹ نکالے، اس لیے بس اتنا کہا۔ ہاں، مل چکی ہوں، آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ بول کر اس کا ہاتھ تھام کر کرسی کھینچ کر اپنے قریب ہی پرنس کو بٹھا چکی تھی، اور چھوٹی چھوٹی پرنس سے باتیں کرتے ہوئے وہ شایان کو نظر انداز کر رہی تھی۔ ادھر شایان سکون سے اپنا کام تیزی سے نپٹا رہی تھی۔ چند ہی منٹوں میں وہ کام ختم کر کے پرنس سے آہستہ آواز میں بولی، پرنس کھانا لگاتی ہے۔ پرنس نے گردن موڑ کر شایان کی طرف دیکھا۔ آنکھوں میں التجا لیے یہ اشارہ تھا کہ وہ غازی کو جا کر بلا لائے۔ وہ لنچ کے وقت گھر میں ہوتا تو زیادہ تر اپنے روم میں کام میں منہمک رہتا تھا، اور وہ پرنس کی مدد لیتی تھی۔ غازی کے روم میں جانے سے مکمل پرہیز کرتی تھی۔ میں دادی کو کمپنی دے رہا ہوں، آپ جائیں پپا کو بلا لیں۔ وہ مڑ کر پھر سے اپنی دادی سے باتیں کرتے ہوئے وہ بڑا مصروف سا لگ رہا تھا۔ اس پرنس کے بچے کی دادی موجود نہ ہوتی نا تو وہ اچھے سے اس کی شرارت کا مزہ چکھاتی، جسے آج کی شرارت سوجی تھی۔ پرنس، میں نے کھانا لگا دیا، جاؤ بلا لاؤ۔ وہ پھر سے ذرا روب میں بولی، اور اس پر پرنس کے بجائے دادی صاحبہ نے گھورا، یہ کیا تمہارا نوکر لگا ہوا ہے، خود جا کر بلاؤ۔ ان کی گھرکی پر شایان سہم سی گئی، اور پرنس نے بس پہلے دادی کی طرف دیکھا، پھر شایان کو۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، وجدان کو بلا لاؤ، جاؤ، میں اپنے بچے سے باتیں کر رہی ہوں۔ شایان ان کی زبان کی تیزی سے گھبرا سی گئی، تیزی سے وہاں سے سر ہلایا۔ جی جا رہی ہوں۔
اٹک کر بولتی وہ بے بسی سے غازی کے روم کی طرف جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی۔ سعدیہ بیگم سے اس کا سہما سا انداز چھپا نہیں رہ سکا تھا۔ اتنی ڈرپوک لڑکی، اللہ جانے کیسے تمہارے ماں باپ کو پسند آ گئی، تمہارے باپ کو پسند آ گئی۔ وہ اب بھی حیران تھی، ماں بن کر غازی کی پرورش کی تھی تو اس کی پسند ناپسند سے بھی باخبر تھی۔ وہ بہت کیوٹ سی ہیں دادی جان، آپ پلیز ان سے ماما والا بہیو مت کریں، شانی بہت اچھی ہے۔ پرنس نے پیار سے ان کا ہاتھ تھام کر التجا سے کی تھی۔ انہوں نے بس سر جھٹکا۔ وہ ظالم نہیں تھی، لیکن وہ ان کی بھانجی کی جگہ پر حکومت کر چکی تھی، یہ بھی وہ معاف نہیں کر سکتی تھی۔ شایان نے ادھ کھلے دروازے کی طرف دیکھا اور خشک ہوتا گلا تر کیا۔ وہ غازی کی شدید محبت سے گھبراتی تھی۔ تاعمر اپنی چھوٹی سی خوابوں کی دنیا میں مگن رہنے والی لڑکی اتنی آسانی سے ایک مرد کی محبت کی شدت سے عادی نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک بار دوپٹے سے پیشانی رگڑی اور بھیگتے ہاتھوں سے ہلکے سے دروازے پر دستک دی۔ آپ بغیر دستک کے بھی آ سکتی ہیں مسز وجدان، اندر سے اس کی مسکراتی آواز آئی۔ وہ حیران بھی ہوئی اور دل بے تحاشا دھڑکنے بھی لگا۔ آہستہ سے دروازہ دھکیلا اور اندر آتے ہوئے رائٹنگ ٹیبل پر فائل میں کچھ لکھتے مصروف سے غازی کو دیکھا۔ جی کھانا لگا دیے، اس کے تیزی سے لکھتے ہاتھ پر نگاہ گاڑے ہوئے وہ آہستہ سے بولی۔ ہاں تو کیا کروں، پانی میں رکھنے آؤں؟ اسی طرح لکھتے ہوئے اس نے اپنا نہ سر اٹھایا نہ چیر گھما کر شایان کی طرف دیکھا، بس سادگی سے کہہ کر شایان کو تپایا تھا۔ ایک تو یہ عجیب و غریب حرکتیں کر کے مجھے پریشان کرتے رہتے ہیں، وہ دل میں سوچ کر جلی سی تھی۔ پانی بھی میں نہیں رکھتی ہے، آپ چل کر کھانا کھا لے، بس یہی کہنے آئی تھی۔ وہ روانی پر سے جلی تپی سے کیا بولی، غازی نے پین فائل پر رکھا اور تیزی سے چیئر گھما کر اپنا رخ شایان کی طرف کر دیا۔ واو، تم میرے روم میں ہو اور تمہیں پورے جملے بولنے آ گئے، آج ایک ایک حرف الگ الگ نہیں کیا۔ بھوری آنکھوں کی بے تحاشا شرارت اور چہرے پر مصنوعی سنجیدگی، وہ بس ایک نگاہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی، جس کی شرارتیں اسے نامحسوس طریقے سے اپنی محبت میں باندھ رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے شایان کا ڈر کم کر رہا تھا۔ آپ کی مما جان اور پرنس آ چکے ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ دل میں بھلے تپی تھی، لیکن بہت تیزی سے کہہ کر جانے کے لیے مڑی کہ اس سے پہلے ہی غازی نے پھرتی دکھاتے ہوئے اسے دروازے پر ہی دبوچ لیا۔ نہیں وہ وجی، جیسے ہی غازی کے ہاتھ اس کی کمر پر پڑے اور اس نے اسی طرح اسے پیچھے سے دبوچے ہوئے اٹھا لیا۔ وہ ڈر کر ہلکے سے چیخی، پھر سے وہ اس کی گرفت میں آ گئی تھی۔ شانی کی ساری بہادری ہوا ہو گئی تھی۔ لو، پھر بھول گئے جملے بولنا۔ وہ اپنی ہنسی دباتا ٹھوکر سے دروازہ بند کر چکا تھا اور اسے اسی طرح کمر سے تھام کر بیڈ تک لایا اور اسے لیے بیڈ پر گرا تھا۔ وہ نیچے گرا اور شایان اس کے اوپر۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ چھوڑیں، وہی پرانی گہار، لیکن اس نے دھیان دیے بغیر اسے بستر پر ٹیکا اور اس سے بھی تیزی سے اپنی ایک ٹانگ اس کے پیروں پر رکھ کر شایان کے فرار کی ساری راہ بند کر دی۔ پل پل خود پر جھکے غازی کے کالر کو دبوچ کر وہ آنکھیں میچ گئیں۔ چھوڑ دیں مجھے، پلیز چھوڑ دیں، ہر بار کی طرح وہی پرانی تکرار۔ غازی نے نچلا لب دانتوں تلے دبا کر اس کے ہونٹوں پر اپنا انگوٹھا سختی سے رکھا۔ کچن میں اپنی حسرت دبا گیا تھا، لیکن یہاں میرا بالکل موڈ نہیں تم پر رحم کھانے کا۔ اپنے کالر پر رکھے شایان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیا اور وہیں بستر پر ٹیک کر وہ اس کے لرزتے گلابی لبوں پر جھکنے لگا۔ وہ ڈر کر اور بھی تیزی سے آنکھیں میچ گئیں۔ غازی کی سانسوں کی تپش سے جیسے ہی ہونٹ جلے، اس نے تیزی سے گہرا سانس لیا تھا۔ دوسرا سانس لینے سے پہلے ہی وہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں الجھا چکا تھا۔ بستر پر ٹکے شایان کے ہاتھوں پر اس کے دونوں ہاتھ اوپر سر کے تھے اور اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا کر وہ اپنی شدت اس کے لبوں پر چھوڑ رہا تھا۔ کھانے سے پہلے چکھے ہوئے اس میٹھے کا جواب نہیں۔ کئی لمحوں کے بعد اس کا دم نکال کر اس نے شایان کو رہائی دی تھی۔ مدہوشی سے بولتے ہوئے شایان کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور تنفس بکھرا ہوا، لبوں اور گالوں کی وہ سرخی۔ غازی نے خود کو بے بس سا محسوس کیا۔ تم مجھے سچ میں کسی قابل نہیں چھوڑو گی۔ اس کے حسین روپ پر سے نگاہ چراتے ہوئے وہ تیزی سے اٹھ بیٹھا۔ نہ صرف اٹھا تھا، اسے بھی کلائی سے کھینچ کر اٹھا دیا اور شایان کے بکھر گئے دوپٹے کو سمیٹا۔ مجھے جانے دیں۔ شرم، گھبراہٹ اور خوف سب کے ملے جلے رنگ نے غازی کو پاگل سا بنانے کی کیسے قسم کھائی ہوئی تھی۔ ہم نیچے جائیں نہیں؟ دوپٹہ انگلیوں نے سرکایا اور دہکتے ہوئے ہونٹ گالوں پر آ کر تھم سے گئے تھے۔ وہ اور بھی گھبرا گئی۔ جسم میں ایسی لرزش اتری کہ غازی نے تیزی سے خود کو سنبھالا۔ وہ اسے زبردستی نہیں حاصل کرنا چاہتا تھا، جب تک وہ رضامند نہ ہو جائے یا کم سے کم ان لمحوں میں اس سے ڈرنا چھوڑ دے۔ اب بے ہوش مت ہو جانا، ہم چل رہے ہیں۔ اس کے گال باری باری چوم کر وہ سیدھا ہو گیا۔ دوپٹہ دوبارہ اس کے شانوں پر ٹکایا اور اس کا بھیگا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ چلو چلتے ہیں۔ شایان کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر وہ بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاتھ چھوڑ دینا، وہ منمنائی اور غازی مسکرایا۔ باہوں میں اٹھا کر لے چلوں؟ وہ شرارت سے جھکا ہی تھا کہ وہ چیخ پڑی، نہیں نہیں، ہاتھ ہی پکڑے رہے۔
ایسے چیخی ہو جسے گلا کاٹ رہا تھا۔ وہ منہ بنا کر اس کی ناک چٹکی میں دبا کر دروازہ کھول چکا تھا، پھر اسی طرح اس کا ہاتھ تھام کر ہی ڈائننگ ٹیبل تک آیا تھا۔ ان دونوں کے انتظار میں بیٹھی سعدیہ بیگم نے بڑی ناگواری سے غازی کے ہاتھ میں دبا شایان کا ہاتھ دیکھا تھا، پر غازی نے انہیں اتنے صاف صاف اور مضبوط لہجے میں اس لڑکی کی حیثیت جتا دی تھی کہ طنز اور کڑواہٹ سے بول کر وہ اپنا اور غازی کا رشتہ نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ غازی نے اپنے بیٹھے سے پہلے شانی کو پہلے بٹھایا تھا، پھر اس کے ساتھ والی چیئر کھینچ کر خود بھی بیٹھا تھا۔ وہ غور سے شایان کے سرخی چھائے چہرے کو دیکھ رہی تھی، نادان نہیں تھی کہ سمجھ نہیں پاتی کہ سرخی کس کی دین ہے۔ اتنی دیر لگا دی بلانے میں کہ ساری روٹیاں ٹھنڈی ہو گئی ہیں، بچتان گرم روٹیاں کھاتے، جاؤ دوسری بنا لاؤ۔ آخر کب تک برداشت کرتی؟ کچھ غصے کچھ نخوت سے شایان کو دیکھتے ہوئے حکم دیا، شانی کھانے اتنے مزے کے بناتی ہیں کہ میں باسی روٹی سے بھی کھا لوں۔ یہ تو ابھی کی بنی روٹی ہیں، آپ بھی کھائیں نا مما جان، شانی کھانا بہت اچھا بناتی ہیں۔ غازی نے خوش دلی سے کہتے ہوئے اپنے آنکھیں پلیٹ کھسکائی اور انہیں بھی کھانے کی طرف توجہ دلائی۔ دادی پپا صحیح کہہ رہے ہیں، شانی کھانے بہت ٹیسٹی بناتی ہیں۔ پرنس نے بھی چہک کر لقمہ دیا اور شایان نے ہولے سے پلکیں اٹھا کر پہلے پرنس پھر اپنے ساتھ بیٹھے غازی کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے 2 مضبوط محافظ کا اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ پہلی بار اپنے دل سے سارے شکوے دھلتے ہوئے محسوس کیے تھے۔ ہاں، دل جیتنے کے سارے ہنر سیکھ کر آئی تھی۔ وہ منہ بنا کر طنز کرتی اپنے لیے پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی۔ شایان نے بس سر جھکا لیا۔ غازی اور پرنس نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی جیسے کہہ رہی ہوں کہ اب ان کا کیا کرے، پھر دونوں نے ہی سر جھٹکے اور کھانے کی طرف توجہ دے دی۔ سعدیہ بیگم نے پہلی لقمے میں اعتراف کیا کہ کھانا وہ سچ میں بہت مزے کا بناتی ہے، لیکن تعریف کیا کرنی تھی، وہ تو بس جلے جا رہی تھی۔ بار بار غازی کی ساری توجہ شایان کی طرف دیکھ کر وہ اپنے کھانے سے زیادہ اس کے کھانے کی فکر میں تھا، اور یہی وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ لو بھائی شانی، تمہارا بڑا بیٹا لے آیا ہوں، پہلا دلہا ہے یہ، اس کی رسمیں کر لو۔ بچتان صاحب اچانک ان سب کے درمیان آ کر بولے اور سب کے سب پوری طرح ان کی طرف گھوم گئے۔ مصطفیٰ نے بس زبردستی میں ہونٹ پھیلا کر اپنا بازو چھڑوا لیا اور دونوں پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈال کر بس نگاہیں پہلے حیران ہوئی پھر خوشی سے دمک گئی انم کی صورت پر گئی تھیں۔ یزدان صاحب، اس چمک کے لیے تو آپ جان بھی دے سکتے ہیں، وہ سوچتے ہوئے مسرور سا ہوا۔ ارے بھائی، اب سب حیرانی سے دیکھتے ہی رہو گے، جلدی کرو، یہ نہ ہو کہ اڑیل گھوڑا پھر سے بدک جائے۔ انہوں نے شرارت سے کہتے ہوئے مصطفیٰ کے کاندھے پر ہاتھ مارا۔ وہ چونکا، پھر بس سر چٹک کر رہ گیا۔ نگاہیں اب باری باری سب کے چہرے پر ڈالیں اور شانی پٹی کی بے پناہ خوشی کے احساس سے فوراً نم ہوئی کالی آنکھیں شانی کبھی نہیں بدل سکتی۔ وہ ہلکے سے مسکرایا، شانی آنسو صاف کرے اور جلدی کرے ورنہ میں جاؤں۔ ہمیشہ کی طرح وہی نرم پیار والی تنبیہ، آنسو کہاں دیکھ سکتا ہے وہ ان کے۔ انہوں نے ہنس کر تیزی سے پلکیں صاف کی۔ جانا نہیں، بس 2 منٹ میں آتی ہوں۔ شانی فرتے مسرت سے فوراً اٹھی اور بہت تیزی سے اپنے روم کی طرف بھاگی تھی۔ بچتان ہنس کر وہیں ایک صوفے پر بیٹھ گئی۔ اوہ میرے پیارے بھیا، مجھے کتنا شوق تھا آپ سے نیک لینے کا۔ صبا کے ساتھ جڑ کر بیٹھی دعا اٹھی اور اس سے آ کر لپٹ گئی۔ مصطفیٰ نے اسے خود سے لپٹا لیا۔ میرے میاں کے بعد اب یہ تیرے بادشاہ سلامت کے پاس نیک لینے پہنچ گئی ہے، ہمارا حصہ پکا رہے گا نا؟ دلہن بنی صبا پاس بیٹھی انم کے کان میں گھسی اور اس نے آنکھوں کے اشارے سے پکا کا اشارہ دیا اور وہ مطمئن ہو کر مصطفیٰ کو اپنی چمکتی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ نیک کے نام پر ڈاکہ ڈال کر تمہیں کون سا ڈاکوؤں والا اکاؤنٹ کھولنے؟ یہ مرتضیٰ تھا جو اسے چھیڑ رہا تھا۔ اپنے گلے سے ہار وار نکال کر اب وہ نارمل حلیے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک انسپکٹر کی بیوی اور ڈاکوؤں کے سردار۔ واسق کیوں پیچھے رہتا؟ وہ بھی دعا کو چھیڑنے کی غرض سے بولا اور مرتضیٰ نے اس کی پھیلی ہتھیلی پر ایک کرارا ہاتھ مارا۔ دیکھ لیں پپا، آپ کے آفیسر کی زبان بہت کھل گئی ہے۔ دعا نے فوراً بچتان صاحب سے شکایت کی۔ انہوں نے بس کاندھے اچکاتے ہوئے دامن جھاڑا۔ اس کی زبان اور حرکت میں کنٹرول کر لوں گا، فی الحال جو کرنا ہے وہ بولو۔ اپنے سے لپٹی دعا کو نرمی سے الگ کرتے ہوئے مصطفیٰ سنجیدگی سے بولتے ہوئے انم کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ وہ گھبرا کر ذرا سا پرے ہوئی۔ بس صبا شرارت سے آنکھیں نچاتے ہوئے اپنا لہنگا تھام کر جیسی ہی اٹھی، مرتضیٰ نے استحقاق سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ وہ بس اسے گھور کر رہ گئی۔ ادھر واسق مصطفیٰ کی بات پر ایک بار کی گھبرایا، مگر پھر خود کو سنبھال کر بس ہولے سے مسکرا دیا۔ اتنا بھروسہ تھا مصطفیٰ پر، جو پوچھنا ہوگا وہ کسی کے سامنے ہرگز نہیں پوچھے گا۔ اپنے سے جڑے لوگوں سے وہ صرف اپنی عزت کروانا نہیں جانتا تھا، دوسرے کی عزت کو محفوظ رکھنے کے ہنر سے بھی آشنا تھا۔ اس کی یہی سب باتیں تو اوروں کے دلوں میں اس کی عزت دگنی کر دیتی تھی۔ یہ میں انوں کے لیے لے کر آئی تھی۔ اتنے میں شانی اپنے ہاتھ میں ایک شاپر لے کر آ گئی اور اسی شاپر سے خوبصورت سا سرخ رنگ کا سنہرے تاروں سے سٹا دوپٹہ نکال چکی تھی۔ مصطفیٰ بس مسکرایا تو وجدان صاحب اور شانی نے ایک دوسرے کو سکون سے دیکھ کر مسکرائے۔ خالہ، اب میں دلہن تھوڑی نہ ہوں۔ انم اب نروس سی ہونے لگی، شرماتے ہوئے سر بھی جھکا لیا۔ اس پر سے بار بار چہرے پر ٹک جانے والی مصطفیٰ کی گہری نگاہیں وہ اچھی خاصی گھبرا چکی تھی۔ کیوں نہیں ہو دلہن؟ اب بھیا راضی ہیں تو چپ چاپ سے بیٹھو۔ صبا اور دعا نے ایک ساتھ پیار سے جھڑک دیا اور وہ سر جھکا گئی۔ شانی نے بڑھ کر اس کے چہرے پر وہ سرخ دوپٹہ ڈال دیا۔ مصطفیٰ اس آنچل میں جھانکتے چاند کے چہرے کو دیکھ کر فوراً نگاہیں چرا گیا۔ دل کی حالت بدلی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
آج انو نے رسمن گھر کو سنبھالنے کی ذمہ داری اٹھا لی ہے تو یہ انو کا تحفہ، اور اسے تم پہنا دو۔ شانی نے پیار سے بولتے ہوئے بجائے رنگ کے اسے کنگن دیے تھے۔ مصطفیٰ بس ہلکے سے مسکرایا اور اس نے انم کی کلائی تھامی، پہلے اپنے دیے گئے کنگن احتیاط سے اتارے، پھر شانی کے دیے گئے کنگن ڈال کر پھر سے وہ پھولوں کے کنگن کلائیوں میں ڈال دیے۔ کلائی اور بھی سج گئی۔ مصطفیٰ نے اپنا کام ختم کر کے اپنے چاروں طرف دیکھا اور اس نے بس تعصب سے سر ہلایا۔ پیار سے دیکھتے اس کے پاپا اور وہ چاروں سب کچھ شوق سے دیکھتے ہوئے اپنے اپنے موبائل سے ویڈیو بھی شوٹ کر رہے تھے، جیسے وہ کوئی عجوبہ کام کر رہا تھا۔ شانی بس کروں یا جاؤں اب؟ اور تم دونوں کوئی کام نہیں آج؟ بند کرو یہ ویڈیو۔ ان چاروں کی بتیسی کو دیکھتے ہوئے باری باری ایک ایک گھوری خاص طور پر ان دونوں کو دی۔ واسق نے فوراً مرتضیٰ کو کوہنی ماری۔ دونوں کے دانت تیزی سے اندر ہوئے اور موبائل بھی شرافت سے جیب کے اندر چلے گئے۔ نہیں بھیا، آپ جانا نہیں، ابھی تو پیاری والی رسم بچی ہے۔ دعا نے موبائل لیے کچن کی طرف دوڑ لگائی اور کچھ ہی دیر میں وہ زردے کی تھال لے کر اسی دوڑتے قدموں سے واپس آئی تھی۔ یہ کون سی رسم ہے؟ تھال میں موجود میٹھے چاول دیکھ کر بھویں اونچی ہوئی اور دعا نے آنکھیں مٹکاتے ہوئے کہا، آج انہوں نے میٹھے چاول بنائے ہیں اور اب رسم کے مطابق دلہا میاں کو کھانے ہوں گے اور دلہن کو کھلانے ہوں گے۔ تھال کے ساتھ خود بھی ہلتی ہوئی وہ مزے سے بولتی مصطفیٰ کو بڑی پیاری بھری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے، لاؤ چمچہ کھلا دو، آرام سے کہہ کر ہاتھ بڑھایا تاکہ وہ چمچہ دے اور شانی نے مسکراہٹ دبائی۔ صبا بھی اپنی ہنسی دبا رہی تھی۔ جی نہیں، انوں کو آپ کے ہاتھ سے کھانے ہوں گے اور آپ کو انوں کی ہتھیلی سے اپنے منہ سے بغیر ہاتھ لگائے کھانے ہوں گے۔ جس طرح شوقی سے دیکھتے ہوئے بتایا گیا، مصطفیٰ کا فوراً منہ بنا تھا۔ واسق اور مرتضیٰ کے ہاتھ اپنی اپنی جیبوں کی طرف گئے تھے۔ ان دونوں نے پھر سے چپکے سے موبائل نکالا۔ بھائی صاحب رسم ادا کر رہے ہیں، یہ تو ریکارڈ کرنا چاہیے۔ یہ تو ایک دم نہیں کروں گا، چمچہ دو، بس یہی کافی ہے۔ مصطفیٰ دعا کو دیکھتا اکھڑ لہجے میں بولا اور انم دل ہی دل میں تپ کر کچھ بدبدائی۔ اس کے ہونٹوں کی جنبش وجدان صاحب کو ہنسی سی آئی تھی۔ پلیز بھیا، بڑی اچھی ویڈیو بن رہی ہے، پلیز بھیا کھلا دینا۔ صبا نے لاڈلی بہن کا پلڑا سنبھالا اور مصطفیٰ نے بے بسی سے وجدان صاحب کی طرف دیکھا۔ خبردار جو آپ یہاں سے ہلے، کوئی بات نہیں، کھا لو۔ وہ آج بھی بھرپور اسے زج کرنے کے موڈ میں تھے۔ پیار سے تنبیہ کی اور بیٹھے رہنے کے لیے ڈپٹا بھی۔ کھا لیں بھیا، قسمت سے موقع ملا ہے آپ کو، ہمیں تو یہ رسم رخصتی کے بعد نصیب ہوگی۔ یہ مرتضیٰ تھا جس نے مصنوعی دکھ سے کہتے ہوئے سجی سوری ہوئی اپنی دلہن کی طرف دیکھا تھا۔ محبت کی قندیلیں اس کی بھوری آنکھوں میں جگمگ کر رہی تھیں۔ صبا چند گھنٹوں کی دلہن تھی تو شرمائی تو نہیں، لیکن جواب دینے سے پرہیز کر گئی۔ اوکے، وہ مان کے، اور ان چاروں نے زوردار سیٹی مارنی چاہیے تھی۔ ایک سیٹی اور ایک تالی نہیں، اور تم دونوں واپس اپنے اپنے موبائل جیب میں رکھو، خبردار جو ایک ویڈیو بنی تو۔ مصطفیٰ کی ایک ہی گھرکی پر واسق اور مرتضیٰ کے موبائل دوبارہ اپنی جیب میں چلے گئے تھے۔ ان دونوں نے دعا اور صبا کی طرف دیکھا۔ دونوں گردن اکڑائے فخر سے موبائل لے کر بیٹھی تھی۔ دونوں نے برے سے منہ بنائے۔ وجدان خاموشی سے مسکراتے ہوئے اپنے گلشن کے کھلے ہوئے پھولوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ پہلے انوں کو آپ کھلائیں گے، ٹھیک؟ شانی خوبصورتی سے سوکھے میوے سے سٹا میٹھا چاول والا چھوٹا سا تھال لے کر ان کے قریب بیٹھی اور مصطفیٰ کا ہاتھ تھام کر چاول پر رکھا۔ انم اتنی گھبرا شرما سی رہی تھی کہ اس کی انگلیوں میں ہلکی سی لرزش سی اتر آئی تھی۔ چاول کا چھوٹا سا لقمہ بنا کر مصطفیٰ نے اس کی طرف بڑھایا۔ اس کی مسکراتی آنکھیں انم کے گالوں پر چھاتی سرخی اور انگلیوں کی لرزش دیکھ رہی تھیں، اور اس کے لبوں سے انگلیاں لمس کی تھیں۔ انم کا چہرہ اور تپ گیا تھا اور بڑی مشکل سے اس نے منہ کھول کر وہ لقمہ منہ میں لیا تھا۔ ان انگلیوں کا بھرپور لمس اپنے ہونٹوں پر محسوس کر کے اس کا دل اور بھی تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ بس، اس نے مسکراتے ہوئے شانی کی طرف دیکھا۔ جی نہیں، ایسا 7 بار کرنا ہے، 7 ٹائمز۔ دعا نے مسکراتے ہوئے انگلی کے اشارے سے 7 کا ہنسا دکھایا اور وہ بس سر ہلا کر رہ گیا۔ آخرکار انم کی باری ختم ہوئی اور اب مصطفیٰ کی باری آئی۔ یہ میں کروں گی۔ دعا اپنا موبائل بھی صبا کو دے کر تیزی سے قریب آئی، انم کی ہتھیلی پھیلائی اور شانی نے اس پر میٹھے چاول رکھے۔ اب کھائیں۔ چمکتی آنکھوں سے حیران سا مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ اس طرح وہ سچ مچ حیران ہوا تھا۔ ایک ایک نگاہ سب کو دیکھا۔ مسکراہٹ چھپاتے وجدان صاحب، دان نکال کر بیٹھے واسق، مرتضیٰ، پرشوق نگاہوں سے دیکھتی صبا اور ہولے ہولے مسکراتی شانی۔ ایسے تو نہیں کھاؤں گا، انو تم کھلاؤ۔ وہ تپا اور شانی نے پیار سے اس کا چہرہ چھوا۔ ایسے کھا لو نا مصطفیٰ، اس سے تم دونوں کی محبت اور بڑھے گی، سب یہی کہتے تھے، انہوں نے بڑی محبت سے کہا۔ وجدان صاحب نے پیار سے ان کی طرف دیکھا۔ شانی کو اب بھی رسموں سے دلی لگاؤ تھا۔ تب تو ہم دونوں کو بھی یہ رسم ادا کرنی تھی اور پپا کو بھی کرنی چاہیے۔ مرتضیٰ نے بولنا اپنا فرض سمجھا۔ جوش سے اچھل کر ساتھ ہی مسکراتے ہوئے اپنے پپا کی طرف دیکھا۔ میں تو اکثر یہ رسم ادا کر لیتا ہوں، مصطفیٰ کو کرنے دو، انہوں نے بظاہر سنجیدگی سے کہا، لیکن آنکھوں میں ڈھیروں شرارت تھی۔ وجی؟ شانی نے آنکھوں میں تنبیہ کی اور مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔
تمہاری اور واسق کی باری رخصتی کے بعد آئے گی، اب بس خاموشی سے بیٹھو۔ پیار سے ڈپٹ کر انہوں نے مصطفیٰ کی طرف دیکھا۔ کھا لو نا مصطفیٰ۔ اس نے بس ہونٹوں سے سانس خارج کی اور انم کی مہندی کی ڈیزائن سے سجی ہتھیلی پر رکھے چاول دیکھے۔ بھیا میری بھابھی منتظر ہیں۔ دعا نے شرارت سے انم کی ہتھیلی مصطفیٰ کے سامنے بڑھائی اور مصطفیٰ نے گہری سانس لے کر خود کو جھکایا۔ اس کی ہتھیلی سے جیسے ہی مصطفیٰ کے لب چھوئے وہ کانپی سی تھی۔ ایسا لگتا تھا جب جب مصطفیٰ کے ہونٹ اس کی ہتھیلی کو چھوتے تو انگارے سے جلتے محسوس ہوتے۔ انم کا چہرہ شرم کے بوجھ سے جھکا ہوا تھا اور دھڑکنیں الگ ہی راگ الاپ رہی تھی۔ بس یہ آخری۔ وہ خاموشی سے 6 بار کھا چکا تو دعا نے پھر سے انم کی ہتھیلی پر شرارت سے چاول رکھے اور مصطفیٰ نے جھکنا ہی چاہا کہ دعا نے کس کر انم کی مٹھی بند کر دی۔ اب یہ کیا؟ اس نے سر اٹھا کر دعا کو گھورا۔ اب آپ کو اتنی آسانی سے کھانے تھوڑی دیں گے، پیمنٹ ادا کریں پہلے۔ آنکھوں میں شرارت بھرے وہ اس کے سامنے اپنی ہتھیلی پھیلا گئی۔ مصطفیٰ نے اس کا چہرہ دیکھا اور مسکرا دیا۔ تم تینوں کی اگلی شاپنگ پکی، وہ بولا، اور دعا نے تیزی سے انم کی ہتھیلی کھول کر اس کے سامنے کر دی۔ پھر یہ آپ کی، چہک کر کہا گیا۔ مصطفیٰ آخری بار جھکا اور اس نے صرف چاول ہی نہیں کھائے تھے، انم کی ہتھیلی کو شدت سے چوما بھی تھا۔ وہ پوری جان سے کانپی تھی۔ مصطفیٰ مسکراتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ اتنے سے چاول کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر ڈالے مصطفیٰ بھائی، ہم باہر سے آرڈر کر دیتے۔ کیوں مرتضیٰ؟ واسق نے شرارت سے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے چھیڑا اور مرتضیٰ کی رائے لی۔ بالکل بالکل، وہ زور و شور سے گردن ہلانے لگا۔ ہاں تو آپ سے کس نے کہا یہ کرنے کو؟ میں نے تو ویسے بھی یہ رسم آپ سے نہیں کروانی ہے، دعا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کل کی ناراضگی اب بھی دور تھوڑی ہوئی تھی، بس سب کے سامنے خفا رہنے سے پرہیز کیا تھا۔ واسق کھولے سے مسکرا دیا۔ بس بحث بہت ہو گئی، میں چلتا ہوں، تم لوگ بھی اب اٹھ جاؤ، ڈنر پر چلنا ہے۔ شانی آپ بھی تیار ہو جائیں، مصطفیٰ ان چاروں سے سختی سے کہتا اٹھا تھا اور انم کے ہاتھوں کو ٹیشو سے صاف کرتی شانی سے نرمی سے کہا۔ وجدان صاحب آرام سے بیٹھے اب شایان کے جواب کے منتظر تھے۔ تم سب جاؤ، میں اور وجی نہیں جا رہے۔ بغیر سب کی طرف دیکھے وہ آواز میں بے پرواہی سمیٹتی جلدی سے تھال اٹھا کر اٹھنے لگی۔ نہیں نہیں، آپ دونوں کو چلنا ہے۔ وہ سب ایک کورس میں شروع ہو جاتے کہ مصطفیٰ نے ٹوک دیا۔ کوئی بک بک نہیں، چپ چاپ سب لوگ اٹھ جاؤ، ورنہ کسی کو بھی لے کر نہیں جاؤں گا، اپنے مخصوص انداز میں سختی سے کہا اور بہت تیزی سے وہ لاؤنج سے نکل گیا۔ وجدان صاحب نے جاتے ہوئے مصطفیٰ کو دیکھا اور ایک مسکراہٹ ان کے لبوں پر ٹھہر گئی تھی۔ رقیب بھلے تھا لیکن ہمیشہ اسے اپنے پاپا کی خوشی عزیز رہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری کے یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ رات سیاہ ہوئی اور شہر روشن ہو گیا۔ چاروں طرف ساری بتیاں جگمگا گئیں۔ اسی جگمگ کرتی روشنیوں کے بیچ کمشنر وجدان کے گھر کی بھی ساری بتیاں روشن ہو چکی تھیں۔ گھر کے افراد اب جلدی جلدی اپنے کام نپٹاتے ہوئے ڈنر پر جانے کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ انم اپنے ہاتھوں میں خوبصورت سا ڈریس لے کر بیڈ کے قریب آئی جدھر صبا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی۔ یہ رہا تمہارا ڈریس، یہ میں نے تمہارے لیے لیا تھا۔ انم نے آرنج اور پیچ کلر کے شیڈ میں بڑا پیارا سا بھاری فراک سوٹ لا کر اس کے سامنے رکھا اور صبا نے آنکھیں پھاڑ کر اس ڈریس کو دیکھا اور پھر انم کو۔ ابھی یہ اتار کر پھر سے ویسے ہی بھاری ڈریس پہن لو۔ کوئی بھاری واری نہیں ہے، چند گھنٹوں کی دلہن ہو تو یہی پہنو، میں نے بڑے شوق سے تمہارے لیے خریدا ہے۔ صبا کے بنتے منہ کو بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے اس نے بڑی بھابھیوں والا روب چھاڑا۔ اس کی محبت پر صبا اب کیا انکار کرتی۔ سب کے لیے شاپنگ کی ہے تم نے؟ وہ پیار سے انم کو دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گئی اور دوپٹے کی پینے کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا کہ انم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی نہیں اتارو یہ سب۔ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام کر شرارت سے آنکھیں بھی نچائیں۔ بس پورا ہو گیا دلہن والا میرا شوق، اب سب اتار کر پھینکنے ہیں مجھے۔ صبا اسے دیکھتی اپنے ہاتھ اس کے ہاتھوں سے چھڑوا چکی تھی۔ جی نہیں، ابھی ایک اہم رسم بچی ہے۔ وہ جیسے ہی بولی صبا مشکوک ہوئی اور کچھ سمجھتی کہ نکاح والے دلہے سے اکیلے ملنے کا چام ہی الگ ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں مرتضیٰ بولتے ہوئے روم کے اندر آ گیا۔ صبا نے بری طرح سے انم کو گھورا جو دانت نکالے کھڑی تھی۔ آپ کو یہ موقع ہم نے دیا، اب ہماری ساری باتیں ماننی ہوں گی۔ مرتضیٰ کے ساتھ ہی اندر آئی اس کے بازو سے لٹکی دعا نے شرارت سے صبا کو بھی دیکھا اور فرمائش بھی کی تھی۔ سب سے پیسے مانگ کر اب تمہارا پرس بھر کے، اس لیے اب تم مجھے ادھار دے دو تاکہ میں اپنی دلہن کو منہ دکھائی تو دے دوں۔ اپنے بازو سے لٹکی دعا کا سر پوری طاقت سے ہلا کر وہ صبا کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اوہ، یہ تو بڑی مشکل ہو گئی، نکلو یہاں سے، جا کر منہ دکھائی لے کر آؤ پہلے۔ انم کی شوخیاں عروج پر تھیں۔ صبا کے سامنے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس طرح کھڑی ہو گئی کہ وہ اس کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ مرتضیٰ ہنستی ہوئی دعا کے ہاتھ سے اپنا بازو الگ کرتے ہوئے اس کے سر پر پہنچ گیا۔ تمہارے سٹون مین بہت بیزی ہیں اور میں نے تمہارے سارے بال نوچ ڈالے ہیں اگر میری ملاقات میں خلل ڈالا تم نے۔ صرف مصنوعی غصے سے کہا نہیں تھا، اس کے سر پر اپنا ہاتھ بھی رکھ دیا تھا تاکہ اس کے خوبصورت بال نوچ ڈالے۔ میں چلا کر مصطفیٰ کو بلا لوں گی، شرم نہیں آتی بڑی بھابھی کے بال نوچتے ہوئے؟ بدلے میں انم نے ہاتھ بڑھا کر اس کے بال نوچنے چاہے کہ اس نے ہنستے ہوئے انم کو خود سے لگا لیا۔
ہمیشہ ایسے ہی ہنستے رہنا میری لڑاکا بلی۔ اس کا سر پیار سے چوم کر وہ محبت سے پُر تھا۔ دعا ہولے سے مسکرا دی۔ وہ جتنا انم سے لڑتا تھا اتنی اسے محبت کرتا تھا۔ دعا سے کم نہیں تھی انم اس کے لیے۔ ادھر انم کا دل بھر آیا، مرتضیٰ کا بھائیوں والا پیار آنکھیں نم کر گیا۔ اچھا رونا مت، تمہارے میاں نے میرا گلا دباتے نا جو انہوں نے دیکھ لیا تو۔ خود سے الگ کر کے انم کی بھیگی پلکیں دیکھی تو مزاحیہ بول کر اسے ہنسانا چاہا اور اس کے گال بھی دونوں ہاتھ کی چٹکی میں بھر کر نوچے۔ انم نے ہنس کر بھیگی پلکیں انگلی کی پور سے صاف کی۔ ہم چاہ رہے ہیں جلدی نکلنا، یہ نہ ہو کہ بادشاہ صاحب تمہیں اس روم میں آ کر سزا کے طور پر کام پر بھیج دیں۔ اپنے بوجھل ہوتے دل کو سنبھالتی ہوئے اس کا بازو پیار سے سہلا کر مسکراتی ہوئی بولی، پہلے تم دونوں تو جاؤ۔ اس کے گال پیار سے تھپک کر وہ پھر سے صبا کی طرف دیکھ کر شوق ہوا اور وہ دونوں ہنستے ہوئے روم سے نکل گئی۔ مرتضیٰ نے اس بار اطمینان سے دروازے کی طرف دیکھتی صبا کی طرف دیکھا، وہ کہیں اور ہی کھوئی ہوئی تھی۔ کہاں کھوئی ہو میڈم؟ اس کے آگے چٹکی بجا کر وہ وہیں اس کے قریب ہی بیٹھ پر بیٹھا تھا، ابھی تک دلہن کے لباس میں وہ بھی بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ مرتضیٰ کی نگاہوں میں والہانہ پن اترا تھا۔ صبا نے گہری سانس لی اور مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ انو سے تم کو بہت محبت ہے نا؟ ہلکی سی مسکراہٹ مرتضیٰ کے لبوں پر تیری۔ کہیں تمہیں اس سے جلن تو نہیں ہو رہی؟ اسے تپانے کے لیے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا۔ میں اور انو سے جلوں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے نتھ پہنی ناک سکیڑی اور مرتضیٰ کھل کر مسکرا دیا۔ یوں ہی تو نہیں اس لڑکی پر دل ہارا تھا؟ صبا نے پھر سے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا تھا، میں بس یہ جاننا چاہتی تھی مرتضیٰ انم اتنی حساس کیوں ہو جاتی ہے تمہارے لاڈ جتانے پر؟ میں جب سے یہاں آئی ہوں اکثر میں نے تمہارے پیار جتانے پر اس کی پلکیں نم ہوتی دیکھی ہیں۔ ایسا کیوں ہے مرتضیٰ؟ کون تھا وہ جس نے انو کے ساتھ ایسی گھنونی حرکت کی تھی؟ اتنا تو میں بھی جانتی ہوں وہ باہر کا کوئی شخص نہیں تھا، کیونکہ مصطفیٰ بھائی اس سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ وہ دھیرے دھیرے بولتی پل پر اپنی بات سے سخت ہوتے مرتضیٰ کے چہرے کو بھی دیکھ رہی تھی۔ صبا کی بات نے مرتضیٰ کے جذبات بدل دیے تھے۔ آج تو یہ بات کہہ دی ہے نا صبا، آئندہ سے یہ ذکر بھی اس گھر میں مت کرنا۔ یہ جان کر تمہیں کیا کرنا ہے؟ کیا وقت پیچھے لا سکتی ہو تم؟ کون تھا وہ؟ کیوں ہوا ایسا؟ یہ میرا اور تمہارا راز نہیں جو تمہیں جاننے کی جستجو ہے۔ یہ چیپٹر صرف کلوز نہیں ہوئے بلکہ دفن ہو چکے۔ صبا پہلی بار مرتضیٰ کو اتنا سنجیدہ دیکھ رہی تھی۔ صرف آواز ہی سخت نہیں تھی، اس کی آنکھیں بھی گلابی ہوئی تھی، جیسے وہ بہت ضبط کر رہا ہو۔ وہ شرمندہ سی ہوئی تھی۔ میرا کچھ جاننے کا شوق نہیں تھا، بس میں انو کے لیے پریشان تھی۔ اکثر وہ تمہارے پیار… بس صبا بس، ختم کرو یہ بات۔ وہ سختی سے ٹوک گیا۔ میں کچھ نہیں جانتا، مجھ سے یہ جاننے کی کبھی کوشش بھی مت کرنا۔ مرتضیٰ نے پہلے کبھی اس سے ایسے بات نہیں کی تھی۔ صبا ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ وہ سب جانتا تھا لیکن کبھی بتائے گا نہیں۔ وہ کتنے ضبط سے گزر رہا تھا یہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا۔ مرتضیٰ میرا کوئی برا ارادہ نہیں تھا۔ وہ صرف شرمندہ ہی نہیں ہوئی بلکہ آنکھیں نم بھی ہوئی اور مرتضیٰ نے ایک سرد سانس لے کر خود کو سنبھالا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ پیار سے تھام لیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ آئی ایم سوری سبی، میرے روڈ ہونے پر میں شرمندہ ہوں۔ اس کی بھیگی پلکوں پر ٹکے ہوئے آنسو اپنی انگلی سے صاف کرتے ہوئے وہ نرم سا ہو گیا۔ نہیں مرتضیٰ، میں شرمندہ ہوں، مجھے پوچھنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ صدق کے دل سے کہتے ہوئے وہ مرتضیٰ کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ پاک دلوں کی یہی تو خاصیت ہوتی ہے۔ پلیز صبا، اس بات کو جاننے کی جستجو یہیں اسی وقت ختم کر دو۔ مجھ سے تو پوچھ لیا لیکن پھر کبھی یہ حرف زبان پہ مت لانا۔ انو کو بڑی مشکل سے بھیا کی محبت نے سب بھلوایا اور بھیا کے کانوں تک یہ بات گئی نا کہ تمہیں انم کے ساتھ ہوئے حادثے کے جاننے کی جستجو ہوئی ہے نہ، تو ان کے غصے سے تم بھی بچ نہیں پاؤ گی، اور یہی میں نہیں چاہوں گا۔ نرمی سے اس کے ہاتھ سے ہراتے ہوئے وہ بہت بے بسی سے التجا کر رہا تھا۔ صبا نے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اس کے ہاتھ پر اپنا ایک ہاتھ رکھ کر تھپکا۔ نہیں پوچھوں گی، کبھی نہیں پوچھوں گی۔ مجھے یقین ہے اس کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے اب وہ اس کے ہاتھوں میں اپنی پہنائی گئی رنگ گھمانے لگا۔ مرتضیٰ مجھے چینج کرنا ہے۔ مرتضیٰ نے چونک کر سر اٹھایا اور اپنے ہاتھوں کو چھڑوانے کی کوشش کرتی صبا کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ کر لینا، پہلے دل بھر کر دیکھ تو لینے دو مجھے۔ ایک ہاتھ سے اس کی تھوڑی چھوتے ہوئے وہ اب مسرور سا نظر آ رہا تھا۔ صبا کے دل میں اس بھوری آنکھوں کی ڈھیروں چمک سے اتھل پتھل مچی تھی۔ وہاں لاؤنج میں گھور گھور کر دل نہیں بھرا جو روم میں بھی یہی کرنے چلی آئی ہو؟ پیار سے مسکرا کر ایک دم سے وہ چھوٹی خفکی سے اپنے ہاتھ چھڑوا کر رخ موڑ گئی۔ مرتضیٰ نے چند گھنٹوں کی اپنی دلہن کو دیکھا اور پھر سب بھول کر شرارت سے مسکرا دیا۔ ایک پل لگا تھا اور وہ سب بھول گیا۔ یاد رہ گیا تو صرف اتنا کہ چند گھنٹوں پہلے صبا مکمل طور پر اس کی ہو گئی ہیں۔ وہ بھی دیکھنا کوئی دیکھنا ہوا، اکیلے میں تمہیں دیکھوں تو بات ہے نا۔ اس کے قریب ہوتے ہوئے اس نے استحقاق بھری نگاہ صبا کے چہرے پر ڈالی اور چہرہ بڑھا کر اس کے گال پر اپنے ہونٹ رکھے۔ صبا کو جھٹکا سا لگا تھا۔ وہ پھرتی سے کھڑی ہوئی تھی کہ مرتضیٰ نے اس کی کلائی دبوچ لی۔ صبا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ تو دیکھو زیادہ شوہری مت جھاڑو۔ اور وہ گھبرا کر اسے نکاح چرا کر بولتی کہ مرتضیٰ نے اس کی کلائی کو جھٹکا دیا تھا۔ وہ سیدھی اس کی گود میں آ گری۔ بہت تڑپایا ہے تم نے، اب ایک ایک کر کے سارے بدلے چکانے ہیں مجھے۔ اس کے مہکتے سراپے کو اپنے بازوؤں میں بھرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جو جذبات چل کے صبا کی پلکیں کانپ گئی۔ آرزوں پر شرم کے رنگ اور دہکے تھے۔ بہت چاہا ہے تمہیں، تمہاری
سادگی، تمہارے خالص پن اور تمہاری یہ بہت چلتی زبان، سب نے میرا چین و قرار لوٹا ہوا تھا۔ اب کیسے میری بےتابیوں سے دور بھاگو گی صبا مرتضیٰ خان زادہ؟ اپنی بوجھل ہوتی آواز میں والہانہ محبت سے اس کے چہرے پر اپنی ایک انگلی پھیرتے ہوئے صبا کی نئی پہچان سے پکارا۔ مرتضیٰ، صبا کے ہونٹوں سے رستے ہوئے نکلا تھا۔ نیا رشتہ، نیا احساس اور نیا مرتضیٰ، وہ آواز باختہ سے ہوئی جا رہی تھی۔ جی جانے مرتضیٰ، لہجہ شہد سا اور آواز مخمور سی ہو رہی تھی۔ وہ اپنی محبت کا اب واحد حقدار ہے۔ یہ احساس کیسا دل نشیں تھا، کیسا مسرور کن۔ مرتضیٰ نے اس کے نت ستواں ناک سے الگ کی تھی اور شہادت والی انگلی اس کے ہلکے ہلکے لرزتے لبوں پر پھیری تھی۔ حق سے بھرے سرشار جذبوں نے سر اٹھایا اور وہ بے خود سا ہو کر ان لبوں پر اپنے گرم ہونٹ رکھ چکا تھا۔ پہلی گستاخی کا پہلا لمس، دونوں کے دل میں ایک حشر سا برپا ہوا تھا۔ اس احساس کی لذت سے رگوں پہ میں ضرور سا دوڑا تھا۔ مرتضیٰ کے ہونٹوں نے شدت اختیار کی تھی۔ اپنے دل کو سیراب کرتے ہوئے وہ صبا کو لے کر وہیں بیڈ پر گرا تھا۔ مرتضیٰ کی شرٹ کے کالر کو پیچھے سے جکڑے وہ اس کی شدت میں کھوئی ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جانے کتنے لمحے بیتے کہ مرتضیٰ کے ہونٹوں نے صبا کے لبوں کو آزادی دی تھی۔ میرے خیال سے آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اپنے جذبات کو سنبھال کر وہ اب بھی اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ صبا نے آہستہ سے پلکیں کھولی، وہ خمار آلود آنکھیں اور لبوں پر شوق مسکراہٹ۔ ایک جھٹکے سے وہ اسے پوری قوت سے دھکا دے کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مرتضیٰ ہولے سے ہنستا ہوا وہیں بیڈ پر گرا تھا۔ کہو تو مدد کر دوں چینج کرنے میں؟ صبا اٹھ کر ڈریسنگ میں گم ہو جاتی کہ مرتضیٰ نے اس کی کلائی جکڑ لی۔ صبا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ اگر وعدہ کرو کہ تم بدتمیزی نہیں کرو گے تو پلیز یہ میرے سر سے پنس تو نکال دو۔ ان دونوں نے ڈھیروں کے حساب سے کیلیں گاڑتی ہیں سر پر۔ مرتضیٰ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا، پھر زور سے ہنستا ہوا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اب تو آپ کے غلام ہیں، چلیں کروا لیں اپنے کام۔ اسے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے وہ شوخی سے بولا۔ صبا ہنسی خوشی اس کی طرف رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ہنستے مسکراتے اور بولتے ہوئے اس کے دوپٹے اور ہیئر اسٹائل کی ساری پنس نکال رہا تھا۔ انم اور دعا اسی طرح ہنستی کھلکھلاتی ہوئی کچن کی طرف آئی تھی کہ ٹھٹکی۔ یہاں مصطفیٰ اور شاکر کھڑے تھے، جانے وہ کب دوبارہ سے آ گیا تھا، اور لگاتار بولتے ہوئے وہ لوگ کسی ویڈیو کے بارے میں سنجیدگی سے باتیں کر رہے تھے۔ شاکر کافی بنا رہا تھا اور کاؤنٹر سے ٹیک لگا کر کھڑا مصطفیٰ اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں؟ انم بھی ادھر ہی چلی آئی تو دعا بھی اس کے پیچھے ہو رہی۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہ دونوں ہی چپ ہو گئے تھے کہ دعا نے محسوس کیا تھا، لیکن بس کاندھے اچکا دیے۔ ان کے نجی معاملات میں اسے کیا پڑنا تھا؟ میرے سر میں درد ہو رہا تھا تو شاکر میرے لیے کافی بنا رہے۔ انم کو اپنی نگاہوں میں بھرتے ہوئے بتا کر سینے پر ہاتھ باندھ کر وہ اب اطمینان سے کھڑا تھا۔ شاکر نے ایک نگاہ ان دونوں کی طرف دیکھا، پھر مصطفیٰ کو اور سر جھٹک کر اپنے کام میں لگ گیا۔ بیک وقت آپ کا باورچی بھی بن جاتا ہے آپ کا شاکر۔ دعا کی زبان پھسلی اور جلدی سے اس نے زبان دانتوں تلے دبائی، کیونکہ بھیا جی نے بڑی تیز گھوری دی تھی۔ اسے زبان میں اکڑن تھی تو شاکر کے بھی ہوئی، لیکن بڑے بھیا کی موجودگی کی وجہ سے خود کو صبر کی تلقین دی۔ بس کہا تو اتنا، مصطفیٰ سر کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ باورچی بننا کیا چیز ہے؟ اکھڑ لہجے میں کہتے ہوئے فخر سے گردن بھی اکھڑائی۔ دعا کا منہ بنا اور انم ہنستی۔ بس ایک مصطفیٰ تھا جو سنجیدگی سے دعا اور شاکر کو دیکھ رہا تھا۔ دعا کو بھی کافی دے دو شاکر، تاکہ اس طرح تم دونوں کی دوستی تو ہو جائے، ہر وقت ایک دوسرے پر گولہ باری کرتے رہتے ہو۔ انم مزے سے بولتی ہوئی آہستہ قدموں سے چلتی مصطفیٰ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر کاؤنٹر ٹاپ پر رکھی مٹھائی کی پلیٹ اٹھا چکی تھی۔ دوستی اور اس گنڈے سے، دوستی اور اس چڑیل سے، دونوں جس قدر بے ساختگی سے ایک دوسرے کو دشمن والی نگاہ سے دیکھ کر بولے تھے۔ انم اور مصطفیٰ نے ان دونوں کی شکل دیکھی اور پھر ایک دوسرے کی۔ انم نے شانے اچکا کر دھیان پلیٹ پر لگایا اور مصطفیٰ نے ایک بار پھر ان دونوں کی طرف دیکھا۔ آپ کو نہیں معلوم تو بتا دوں انم میڈم، میں لڑکیوں سے دوستی نہیں کرتا، میں تو ان کا نام بھی لے کر۔ شاکر نے ناگواری سے دعا سے نگاہ ہٹائی اور پھر سے خود کو دیکھتی انم کو بڑے فخر سے بتا رہا تھا کہ ہاں ہاں معلوم ہے، ان کے نام لے کر 4 بار وضو کرتے ہو، تب تو انو کا نام تو تم نے کئی بار لیا، آج بار بار وضو کر رہے ہو گے تم، ہے نا؟ دعا نے اس کی بات بیچ میں کاٹ کر بڑے دل چلے انداز میں تقریباً دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اس کے اتنا چڑ کر بولنے پر انم کا منہ کھلا اور مصطفیٰ کی پیشانی پر شکن پڑی تھی۔ اسے بدتمیزی سے بولنا پسند نہیں تھا۔ شاکر نے اس کی جلی بھنی صورت دیکھی، پھر انم کی طرف دیکھا اور پھر وہ پوری سنجیدگی سے بولا تھا۔ انم میڈم تو مقدس ہیں، وہ عام لڑکی تھوڑی ہی نہیں ہے میرے لیے، وہ میرے باس کی بیوی ہیں جن کے احترام میں شاکر جھکتا ہے۔ وہ جس ہستی سے جڑی ہیں نا، میں سارا دن بھی ان کا نام لوں نا تو بھی میری زبان پاک رہے گی۔ مگ کے دائرے پر انگلی پھیرتے ہوئے وہ ایک دم سے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ انم ساکت سی ہوئی تھی اور مصطفیٰ نے بس گہری سانس بھری۔ شاکر کی اس وابستگی اس کے ساتھ کتنی تھی وہ اچھے سے جانتا تھا۔ اچھا بس کرو یہ بحث، تم دونوں کا تیار نہیں ہونا، یہ اسی ڈریس میں چلنے کا ارادہ ہے، اس نے سختی سے کہہ کر گویا ان سب کو احساس دلا دیا۔ بس بہت ہو گیا، میں یہیں موجود ہوں اور وہ تینوں ہی سنبھل گئے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ نہیں نا بھیا، چینج کر کے چل رہے ہیں، اس ڈریس میں تھوڑی ہمیں جانے، کچھ دیر میں چلتے ہیں، دعا نے مسکراہٹ میں ہونٹ پھیلا کر جلدی سے کہا۔ اب ان دونوں کے سامنے کیا کہتی کہ مرتضیٰ کو اپنی تازہ منقوہ سے ملنے کا انتظام تو اپنے روم میں کروا دیے، ان دونوں نے کم سے کم کچھ تو ٹائم دے دے۔
دو تازہ محرم بنے محبت کے پنچھیوں کو۔ جاؤ جا کر چینج کرو، پھر چلتے ہیں، زیادہ دیر نہیں کرنی۔ مصطفیٰ نے روب سے حکم دیا تو دعا نے بے بسی سے انم کی طرف دیکھا۔ تو ہی اپنا میاں کو سنبھالنا۔ اس کے اشارے پر فوراً حرکت میں آئی، ہاتھ میں پکڑی مٹھائی کی پلیٹ اٹھائی اور پوری کی پوری مصطفیٰ کی طرف گھوم گئی۔ مصطفیٰ پہلے مٹھائی کھائے نا، پھر چلیں گے۔ مصطفیٰ نے اس کی شکل دیکھی اور مٹھائی کی بھری پلیٹ جس میں سے وہ چند گلاب جامن الگ کر رہی تھی اور ایک اس کی طرف بڑھائی تھی۔ ابھی اتنا میٹھا کھا لیا، میں سے زیادہ نہیں کھا سکتا، سنجیدہ آواز مگر نرمی سے انکار کر دیا۔ بس زیادہ تھا، اتنا سا تو کھایا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر وہ حیران ہوئی اور بنتے لبوں نے مصطفیٰ کے دل کو بے بس کرنا شروع کر دیا۔ میرے لیے بہت تھا، میں میٹھا زیادہ نہیں کھاتا۔ اس پر ہلکی سی مسکراہٹ مصطفیٰ کے ہونٹوں کو چھو گئی اور نگاہیں اس کے چہرے کے ہر نقش سے لے کر بنتے بگڑتے لبوں کو چومنے لگی۔ میٹھا تو مجھے بھی نہیں پسند، مگر یہ گلاب جامن دیکھیں کتنے مزے کیے۔ خوشی خوشی بتا کر بڑی سی گلاب جامن منہ میں سالم کے سالم بھر لی اور مصطفیٰ نے مشکل سے اس پر سے نگاہ ہٹائی، کہیں وہ اپنا منہ اپنے انداز میں میٹھا نہ کر لے۔ اب کچھ بولنا مت، پہلے یہ نگل لو۔ اسے بولنے کی کوشش کرتے دیکھ کر اس کے گال پر ہلکے سے چپت لگا کر وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہوا۔ دونوں ہی اتنی دیر میں خاموش تھے، مگر پوری دلچسپی سے ان پر نگاہ رکھے ہوئے وہ دونوں ہی یکٹک ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ مصطفیٰ نے اپنا سر جھٹکا، پلکیں جھپک لو اپنی اپنی۔ وہ کیا بولا دعا اور شاکر فوراً اتر گئے۔ تم ابھی تک یہیں ہو؟ جاؤ چینج کرو، میں کافی پی لوں، پھر نکلتے ہیں۔ انو تم بھی چینج کر لو۔ مصطفیٰ کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ دعا سے کہہ کر جلدی جلدی گلاب جامن نگلتی انم کو بھی دیکھتے ہوئے حکم جاری کیا۔ چلیں گے نا مصطفیٰ، یہ گلاب جامن کھا لوں پہلے، تم بھی لو نا شاکر۔ وہ پھر سے گلاب جامن اٹھا کر اپنے منہ کی طرف لے جاتے ہوئے پلیٹ شاکر کی طرف بڑھا چکی تھی۔ جی شکریہ، پہلے ہی بہت کھا چکا۔ پرسانیت سے انکار کر کے اپنے کام میں لگ گیا۔ انم نے کافی کا مگ بھرتے شاکر کو تعریفی نگاہ سے دیکھا۔ شاکر تم بہت اچھے ہو، ہر کام میں ماہر۔ انم توصیفی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے گلاب جامن کو آدھا کھاتے ہوئے مصطفیٰ کے قریب ہو گئی۔ وہ آہستہ سے کھسک کر اس کے اور قریب ہو گیا اور اس کے ہاتھ تھام کر اس کا آدھا ٹکڑا بچا گلاب جامن اپنے منہ میں ڈال لیا۔ اس کی یہ حرکت شاکر نے زیر لب مسکراہٹ دباتے ہوئے دیکھی تھی۔ دعا نے بھی مسکراہٹ دبائی تھی۔ انم نے فوراً اس کی طرف دیکھا، کہاں پہلے انکار کیا اور کہاں اب اس کی آدھی گلاب جامن کھا گئے۔ یہ آدھا ٹکڑا کھانے میں تم آدھا گھنٹہ ضرور لگاتی، اس لیے میں نے جھنجھٹ ہی ختم کر دیا۔ اب جاؤ چینج کرو، ہمیں جلدی چلنا ہے۔ آہستہ آہستہ گلاب جامن چباتے ہوئے وہ اطمینان سے بول کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ دعا اور انم نے ایک دوسرے کی شکل دیکھی۔ یوں تو میں کافی نہیں پیتی، مگر شاکر کے ہاتھ کی کافی پی کر ٹرائی کرنے والی ہوں۔ ہاں تو شاکر، میں کہاں تھی؟ ہاں یاد آیا، تم تو ہر کام میں ماہر ہو، وہ بیویوں والی شان سے کہتی شاکر کی طرف مڑی۔ مصطفیٰ کا منہ بنا اور دعا کا دل کیا اس کا کاندھا تھا پکڑ شاباشی دے، جو مصطفیٰ صاحب سے روب سے بول کر پنگا لے رہی تھی۔ ہاں بھائی شاکر صاحب ہر فن میں ماہر ہے اور زبان چلانے میں تو ان کا کوئی ریکارڈ نہیں توڑ سکتا۔ مصطفیٰ کچھ بولتا کہ مسکراتے ہوئے واسق نے وہاں آ کر کہا۔ وہ دعا کو ادھر دیکھ کر چلا آیا تھا۔ انم کی بات سنی اور دل جلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر وہ شاکر سے مخاطب ہوا۔ الحمدللہ، کبھی فخر نہیں کیا، جس طرح ہاتھ اٹھا کر شکر کرتے ہوئے کہا گیا۔ انم بے ساختہ ہنستی چلی گئی۔ دعا نے بس منہ بنایا اور واسق کا خون کھولا۔ شاکر سے چڑ اور غصہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ مصطفیٰ بس سنجیدگی سے واسق کی شکل دیکھ رہا تھا۔ اسے اب لگنے لگا تھا واسق کو کسی اور انداز میں سمجھانا ضروری ہو چکا تھا۔ واسق صاحب کافی پئیں گے؟ شاکر نے کافی کے مگ میں کافی انڈیلتے ہوئے بڑی معصومیت سے جلی بھنی واسق کی شکل دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں کافی نہیں پیتا۔ دعا مجھے تم سے ضروری بات کہنی ہے، میرے ساتھ آؤ۔ وہ بہت رکھائی سے بولا۔ دعا کی کوہنی تھامی اور اس کے گھبرا جانے کے باوجود بھی وہ اسے کھینچ کر لے گیا۔ مصطفیٰ کی پرسوچ نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ اسے کیا ہو گیا؟ واسق کے عجیب و غریب رویے پر انم حیران سی ہوتی اب تک کچن سے نکل کے دعا اور واسق کو دیکھ رہی تھی۔ اسے بس خاص علاج کی ضرورت ہے۔ مصطفیٰ نے بس سر جھٹکا اور انم نے شرارت سے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کے علاج کی؟ سنجیدہ سا سے مصطفیٰ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور وہ بس ذرا سا جھکا۔ تمہیں بھی علاج چاہیے تو جاؤ تیار ہو جاؤ، پھر مکمل علاج ہوگا۔ وہ اتنی مدھم سرگوشی میں بولا کہ صرف انم ہی سن پائی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں کی مانی کھینسی سے انم کے چہرے پر حیا کے رنگ بکھرے اور وہ سر جھکا گئی۔ شاکر ایک دم سے کھانسا تو وہ سیدھا ہو گیا۔ وہ انجان بنتا اب بھی ہلکی ہلکی کھانس رہا تھا اور کافی کا وقت مصطفیٰ کی طرف بڑھا چکا تھا۔ تمہیں بھی خاص علاج کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی مصطفیٰ نے ابرو سکیڑ کر اپنے مخصوص سنجیدگی سے کہا، شاکر کی کھانسی فوراً رک گئی اور وہ مؤدب نظر آنے لگا۔ کافی پی لے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ انم ان دونوں کو دیکھتی تیزی سے کچن سے نکل گئی تھی، کہیں مصطفیٰ یہیں شروع نہ ہو جائے۔ تم بھی چینج کر لو، میں آتا ہوں۔ کچھ منٹوں میں کافی ختم کرتا روب سے شاکر سے کہتا نکل گیا اور شاکر مسکراتے ہوئے مگ سنک میں ڈال کر کچن سے نکل آیا۔ لاؤنج میں آ کر بیٹھا اور وہاں کھیلتی اوزی اس کے قریب۔ اس نے اس کی پوچھ تھپتھپائی اور اپنا موبائل نکال لیا۔ پاس ورڈ ہٹاتے ہی پہلی نگاہ نصر کے بھیجے گئے میسج پر گئی۔ وہ بس پہنچنے والا تھا، نصر کا میسج کیا دیکھا اسے کچھ دیر پہلے کی وہ ملاقات بھی یاد آئی اور اس کی سینڈ کی ہوئی وہ ویڈیو بھی۔ شاکر نے فوراً وہ ویڈیو اوپن کی تھی اور طنز سے مسکرا کر ادھر دیکھا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دعا کو گھسیٹ کر لے گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔
میں چاہوں تو ابھی اور اسی وقت تمہاری ساری اکڑ نکال سکتا ہوں واسق صاحب. جس بات پر تمہیں غرور ہے وہ ایک پل میں خاک میں مل جائے گا، لیکن میں ایسا کروں گا نہیں. اس لیے وہ ہلکے سے بڑبڑایا اور ویڈیو پر اس کی انگلی نے ڈیلیٹ والے نشان کو چھوا تھا. نشان ابھرا اور تیزی سے ڈیلیٹ والے آپشن پر ٹچ کیا تھا. کیونکہ مجھے تمہاری طرح حسد کی بیماری نہیں، میں کسی کے عیب ظاہر نہیں کر سکتا. تم نے جو کیا وہ تم جانو اور تمہارا ایمان. اسی طرح سوچتے ہوئے اس نے اوکے والے نشان پر لمس کیا اور ویڈیو ڈیلیٹ ہو گئی. لیکن یہ ولف کے ساتھ دھوکہ نہیں ہوا، یہ معاملہ ان سے بھی تو جڑا ہے. نصر کی آواز کہیں کانوں میں گونجی اور شاکر نے گہری سانس لی. ولف کو ذرا سا بھی شک ہوا تو وہ کسی بھی طریقے سے سب پتہ کر سکتا ہے، مگر ان دونوں کو کبھی بھی اس معاملے میں نہیں پڑنا ہے جس سے کمشنر وجدان اور شایان جی کا دل دکھے. یہ ان دونوں سے نہیں، ان کی اپنی فیملی سے ربط رکھتا ہے. یہی سب بتا کر اس نے نصر کی زبان بھی بند کروا دی تھی. شاکر نے سر جھٹکا اور پھر سے اپنے موبائل میں گم ہو گیا. اس کے پاس کرنے کو بہت سے اور ضروری کام تھے. واسق اور دعا اس کی لسٹ میں کبھی بھی شامل نہیں تھے. جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن